نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأعضوا عليها بالنواجذ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے انسانوں کو جگانا چاہا ہم نے انسانوں کو جگانا چاہا چاند تاروں کی فضاؤں میں اڑانا چاہا ہم نے آئین زمانہ سے بغاوت کر کے ہم نے آئین زمانہ سے بغاوت کر کے ایک اللہ کا قانون لانا چاہا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو آج کا موسم جو اچھا گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں یہاں مذہب کتابوں میں وہاں قرآن سینوں میں سبحان اللہ محترم و مکرم بزرگوں بھائیوں دوستوں حضرات علماء کرام رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے میں کم وقت میں انشاءاللہ 2-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا اور اگر آپ زیادہ تھک گئے ہیں تو دعا کر دیتے ہیں کیا مشورہ ہے دعا کر دیں تھکے ہیں
نہیں تھک تو گئے ہوں گے؟ نہیں بات سنیں گے انشاءاللہ توجہ سے، انشاءاللہ محبت سے، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کا قبول فرمائے۔ آمین۔ میں سب سے پہلے حضرت حافظ صاحب کو دل کی عطا کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمد کے علم سے لے کر انداز سینے تک حرف بحرف قرآن کریم کو سنایا۔ اس کے بعد آپ احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے الحمد کی الف سے مناس کی سین تک 20 رکعت تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنا۔ اس میں نہ تو حضرت حافظ صاحب کا کوئی کمال ہے جی، نہ ہی آپ کا کوئی کمال ہے۔ بات پہ ذرا غور کیجیے۔ نہ حضرت حافظ صاحب کا کوئی کمال ہے، نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے۔ حافظ صاحب نے تب سنایا جب ان کے اوپر اللہ کی رحمت والی نظر پڑی۔ بے شک حافظ صاحب نے کب سنایا؟ جب حافظ صاحب کے اوپر اللہ کی رحمت پڑی، اللہ کی رحمت والی نگاہ پڑی، تو اللہ نے حافظ صاحب کو توفیق دی مصلی پہ کھڑا ہونے کی۔ اور پھر زمانے میں لوگ تو بہت تھے، زمانے میں لوگ تو بہت تھے، زمانے میں بچے تو بہت تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اپنی زمین کے اوپر نگاہ دوڑائی، زمین کو دیکھا کہ زمین کے اوپر قیمتی لوگ کون سے ہیں، زمین کے اوپر قیمتی بچہ کون سا ہے، زمین کے اوپر ایسا بچہ اور ایسا آدمی کون سا ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر نگاہ دوڑائی اور اللہ رب العزت نے وہ لوگ چننا شروع کر دیے جو قرآن کریم کے قابل تھے۔ سینے تو بہت سے، لیکن ابو جہل کا بھی سینہ تھا، ابو لہب کا بھی سینہ تھا، عتبہ شیبہ کا بھی سینہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن کے لیے سینہ چنا وہ ابو بکر جیسا چنا، جو قرآن کے لیے سینہ چنا وہ عمر فاروق جیسا چنا، جو قرآن کے لیے سینہ چنا وہ عثمان ذو النورین جیسا چنا، جو قرآن کے لیے سینہ چنا وہ علی المرتضیٰ جیسا چنا، جو قرآن کے لیے سینہ چنا وہ حسین جیسا چنا، وہ حسن جیسا چنا، وہ ابن مسعود جیسا چنا، وہ طلحہ جیسا چنا، وہ ابو وقاص جیسا چنا۔ ایسا ویسا سینہ قرآن کے لیے اللہ چنتے ہی نہیں ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت نے چنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو جلیل بھی ہے، جو جمیل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر صفات کو گننا شروع کر دیں تو رب کعبہ کی قسم رات کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت کی صفات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے جنات کو بھیجا۔ سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ جنات کو۔ جنات کو بھیجا، جاؤ دنیا کو آباد کرو، جاؤ دنیا کو آباد کرو۔ یہ باتیں آپ کے معلومات میں ہونی چاہیے۔ دنیا کو آباد کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو سرکشی شروع کر دی ہے، انہوں نے تو بدماشی شروع کر دی ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ ہے فرشتوں، میں زمین کے اوپر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں زمین کے اوپر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ، جس طرح پہلے والوں نے سرکشی کی ہے یہ بھی دنیا کے اندر جا کر سرکشی کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے جنت میں چھوڑا۔ میں مختصر آگے چلتا جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتی
آدم یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ آدم یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہے جبرائیل میں جانتا نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بس میں اتنا جانتا ہوں جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا یقیناً وہ بڑی ہستی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی ہستی ہوگی، یقیناً وہ بڑی ہستی ہوگی۔ کہا اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ یا اللہ آدم تو یہ کہہ رہا ہے۔ کہا آدم تو نے اس کا وسیلہ دیا ہے مجھے، آدم تو نے اس کا وسیلہ دیا ہے مجھے جسے اگر میں پیدا نہیں کروں گا تو آدم تجھے بھی نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی لفظش کو معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی لفظش معاف ہو جاتی ہے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ آگے چلتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا دور جاری ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ بولو، انسانیت کی، میں ہر بیان میں یہ کہتا ہوں، انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور نبیوں نے اس چیز کا حق ادا کیا۔ نبیوں نے اس چیز کا حق ادا کیا۔ میں اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں، نقطہ آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اور پھر آپ کی شان کیا ہے۔ میں اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو عقل سلیم دی ہے، لیکن پھر بھی ان کو عقل بڑی تھوڑی دی ہے، عقل بڑی کم دی ہے۔ اب آپ نے جانا ہے، جا کر میرا حکم ان کو سنانا ہے، ان کو صحیح بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر آ کر انسانیت کی رہنمائی کی۔ جہاں غلطی تھی وہاں انسانیت کو روکا کہ یہ غلط ہے، اس طرف مت جانا، اگر اس طرف جاؤ گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اس طرف جاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس طرف جاؤ گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اس طرف جاؤ گے تو سمجھو کہ جہنم کے دہانے پہ پہنچ گئے ہو، اور اس طرف جاؤ گے تو اللہ کی اللہ کی خوشنودی ہے، اس طرف جاؤ گے تو اللہ رب العزت خوش ہوں گے، اس طرف جاؤ گے تو اللہ نوازتے جائیں گے، اس طرف جاؤ گے تو اللہ کی عطائیں بڑھتی جائیں گی، اس طرف جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں بڑھتی جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اے انبیاء علیہ السلام، ان لوگوں کو بتا دینا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ آخر میں ہماری ملاقات بھی ہوگی، یا اللہ کہاں ہوگی؟ میدان محشر میں ہوگی۔ اچھے کام کرو گے دنیا کے اندر تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے جہنم ملے گی۔ اچھا اللہ یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے ہر نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میرا آخری پیغمبر، جب تک میرا دلارا پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ دنیا کے اندر نہیں آ جاتا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جب تک دنیا کے اندر میرا پیارا محبوب نہیں آئے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تھکے تو نہیں ہو؟ تھک گئے ہو تو دعا کر دیتا ہوں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پیغمبر آتے گئے، قوموں کی رہنمائی کرتے گئے اور بتاتے گئے۔ قوموں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تم جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو اور جس چیز کی تیاری ہمیں کروا رہے ہو، ہم کس چیز کی تیاری کرنے آئے ہیں؟ آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں نا حضرت جی؟
ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. ایک امتحان گر ہے دنیا اور اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. اسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. تو قوم انبیاء علیہ السلام سے پوچھتی رہی کہ قیامت کب آئے گی؟ آخر وہ چیز جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ کب آئے گی؟ تو انبیاء علیہ السلام بتاتے رہے کہ قیامت تب آئے گی جب نبی آخر الزمان دنیا کے اندر مبعوث ہوں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہوتے ہی تعریف بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے. بچے کے اوصاف بھی بیان ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے جی ناک چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے آنکھیں لمبی ہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. تعریف ہوئی کب ہوئی؟ پیدائش کے بعد. تعریف ہوئی کب ہوئی؟ دنیا میں آنے کے بعد. تعریف ہوئی کب ہوئی؟ جب زمانے والوں نے دیکھا. تعریف ہوئی کب ہوئی؟ اس وقت جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ بچہ ہے، اس وقت تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ہے، تنقید کرنے والوں نے تنقید کی ہے. لیکن میرا پیغمبر ابھی آیا نہیں ہے، میرا پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث ہوا نہیں ہے، میرا پیغمبر دنیا کے اندر ابھی آیا نہیں ہے. آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کے، عزت کے، عظمت کے، شان کے ڈنکے بجوا دیے. ان کی عزت کے، عظمت کے، شان کے ڈنکے بجوا دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا. اللہ نے ان کی عظمت کے، عزت کے، عظمت کے ڈنکے بجوا دیے. اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے، اے موسیٰ یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اے موسیٰ یہ تو بتائیے قیامت کب آئے گی؟ موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے جاتے ہیں کوہ طور کے اوپر. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے اللہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ قیامت تب آئے گی جب میرا پیارا حبیب محمد رسول اللہ آئے گا. جب میرا پیارا محبوب احمد آئے گا اس وقت، اس کے بعد قیامت آئے گی. اور اللہ رب العزت اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس سے پہلے میں نے بہت سی قومیں پیدا کی. اے موسیٰ اس سے پہلے میں نے بہت سے نبیوں کو پیدا کیا. اے موسیٰ اس سے پہلے میں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. لیکن اے موسیٰ میرے قانون کچھ اور تھے، میرے ضابطے کچھ اور تھے. لیکن جب احمد مصطفیٰ آئے گا میرے ضابطے بھی چینج ہو جائیں گے، میرے قانون بھی بدل جائیں گے. اللہ تیرے ضابطے کیسے بدلیں گے؟ اللہ تیرے قانون کیسے بدلیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس سے پہلے قومیں آئی ہیں، ان لوگوں نے گناہ کیے، میں نے حکم صادر فرمایا انبیاء کو کہ ان کو قتل کر دو، معاف کر دوں گا. میں نے حکم صادر فرمایا کہ ان کو جا کر پہاڑ سے دھکا دے دو، ان کو معاف کر دوں گا. اے موسیٰ میں نے حکم صادر فرمایا کہ ان کو جا کر دریا میں ڈال دو، میں ان کو معاف کر دوں گا. اے موسیٰ میں نے حکم فرمایا ان کو قتل کر دو، میں ان کو معاف کر دوں گا. اے موسیٰ محمد رسول اللہ کو جو امت دوں گا وہ ایسی امت دوں گا کہ اے موسیٰ وہ اگر پہاڑ کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، وہ ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئیں گے. موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اگر سب کے دل سے ایک آنسو بہا کے یا صرف رونے والی صورت بنا کے ہی کہہ دیں گے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی، اللہ مجھ سے نافرمانی ہوئی، اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اللہ تو معاف کر دے. موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی قدرت کی،
موسیٰ میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جہاں اللہ نے نبی خاص پیدا کیا وہاں اللہ رب العزت نے امت بھی. اور پھر میرے نبی کو کوئی ایسے ویسے نبی نہیں تھے، نبی تو سارے آنا ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک نبی کے اوپر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمان نہیں ہو. کسی ایک کتاب کو بھی چھوڑو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمان نہیں. عقیدے کی بات سمجھو. فضائل تو سنتے ہیں، عقیدے کی بات سمجھو. نبی کو ماننا ہے لیکن کہاں تک ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے؟ نبی برحق ہے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہو گئے تو اس کے بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی برحق ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت بھی باقی ہے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی برحق ہی نہیں تو وہ بھی کافر ہے. اس لیے درمیانہ راستہ ہے کہ نبی برحق ہے لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے جب آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لایا ہو. اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے. ایک وقت میں 10 نبی بھی گزرے ہیں دنیا کے اندر، 3 بھی گزرے ہیں، 4 بھی گزرے ہیں. لیکن آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے اور جب آخری نبی آ گیا تو نبوت کے اوپر کیا لگا؟ تالا لگ گیا. نبوت کے اوپر تالا لگ گیا. اور کوئی لعین کمبخت دجال اٹھ کر یہ کہے میں نبی ہوں، وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، وہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز چن کر دی. ہر چیز چن کر دی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو ہر چیز چن کے عطا کی. مجھے تو یوں محسوس ہوا جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، جب میں نے دنیا کو دیکھا، جب میں نے قصص الانبیاء کا مطالعہ کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیارے آقا بتاتے گئے ہوں اور اللہ رب العزت دیتے گئے ہوں. سبحان اللہ. مجھے یوں محسوس ہوا چنتے گئے. اللہ رب العزت نے مکہ دیا تو چن کر دیا، اللہ رب العزت نے مدینہ دیا تو چن کر دیا، اللہ نے خاندان دیا تو چن کر دیا، اللہ نے قبیلہ دیا تو چن کر دیا، اللہ نے قبیلہ دیا تو چن کر دیا، اللہ نے قوم دی تو چن کر دی، اللہ نے ابو بکر دیا تو چن کر دیا، اللہ نے عمر دیا تو چن کر دیا، اللہ نے عثمان دیا تو چن کر دیا، اللہ نے علی دیا تو چن کر دیا، اللہ نے فاطمہ دی تو چن کر دی، اللہ نے حسن دیا تو چن کر دیا، اللہ نے حسین دیا تو چن کر دیا، اللہ نے کتاب دی تو چن کر دی، اللہ نے زمانہ دیا تو چن کر دیا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے دینا شروع کیا میرے آقا بتاتے گئے اللہ مجھے یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، اور میرے اللہ دیتے گئے. سبحان اللہ. انتہا کر دنیا میں بھی، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ایسے انتہا کی کہ اللہ نے ایسے پکے یار عطا کیے، ایسے پکے یار. اللہ اکبر. پیارے صدیق، اللہ میں قربان جاؤں صحابہ کرام کے اوپر، کیسی محبت تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سارے کہو رضی اللہ تعالی. آقا معراج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر جب واقعہ معراج سب کو سناتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلتا ہے
کہ میرے دوست محمد کا دعویٰ ہے، اللہ علیہ وسلم. میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. سیدنا صدیق اکبر چلے جاتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں اور مورخ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اٹھا کے مجھے وہ بیت المقدس لے گیا اور پھر وہاں سے میں آسمان اول، پھر چار اور پھر عرش معلیٰ تک چلا گیا. اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ رب العزت نے مجھے نماز عطا کی ہے. اور مفسر لکھتے ہیں، مدبر لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک میرے نبی تو سچ کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. دنیا کا پہلا اور واحد شخص ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے لیے دلیل نہیں مانگی. ہر صحابی کو دلیل کی ضرورت پڑی. ابو بکر وہ سچا سچا ہے، وہ عاشق ہے جس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر کلمہ تو پڑھا رہے ہو، کیسے پڑھا رہے ہو؟ پیغمبر بتلاتے گئے اور وہ کہتے رہے، بے شک لا شک لا شک لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر کے جب مدینہ کی گلیوں میں نکلے اسلام کو بیان کرنے کے لیے، اتنے پتھر پڑتے ہیں، اتنے پتھر پڑتے ہیں کہ جسم لو لہان ہو جاتا ہے، جسم لو لہان ہو جاتا ہے. قبیلے والے اٹھاتے ہیں، چھڑواتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہوش آتا ہے، اللہ ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ میرے آقا کیسے؟ ماں پیالہ لے کر کھڑی ہے دودھ کا، کیسا وہ منظر ہوگا؟ اللہ کیسا وہ منظر ہوگا؟ ماں دودھ کا پیالہ لے کر بچے کے سر پہ کھڑی ہے کہ بیٹا دودھ پی لے. کہتے ہیں نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا. بیٹا دودھ پی لے، خون بہت بہ گیا ہے. کہتے ہیں قسم کھا لی کہ قسم ہے مجھے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک آقا کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا یا مجھے آنے والا یہ نہیں بتائے گا کہ آقا صحیح سلامت ہے، اس وقت تک کچھ بھی کھاؤں پیوں گا نہیں. سبحان اللہ. کیسے عاشق تھے. جب ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر بتایا، کسی اور پہ یقین بھی نہیں کرنا تھا. صحابی آیا آ کر بتایا کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ابو بکر اب کچھ کھا پی لو. کہا پھر تم ہی پلا دو. پھر کھایا بھی. اسے کہتے ہیں عشق. آج ہم بھی نام لیتے ہیں آقا کا، لیکن یہاں سے اوپر، یہاں سے اوپر. علماء سے معذرت کے ساتھ، میری بات میں ناراض نہیں ہونا. للہ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. دیندار طبقے میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے کہ درد کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے بھی، کہ چند لوگ ہیں جو یہاں سے محبت کرتے ہیں، ایک ایک ادا پہ مر بیٹھتے ہیں، ایک ایک ادا کو. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے بڑے عالم فاضل گزرے ہیں. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر عشاء کی نماز عشاء کی جو آخری نفل ہے بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں جبکہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے؟ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ کو اعلیٰ ثواب ملتا ہے. حضرت فرمایا کہ میری جرأت نہیں ہوتی کھڑا ہو کر پڑھنے کی. اللہ اکبر. میری جرأت نہیں ہوتی کھڑا ہو کر پڑھنے کی. شاگرد نے پوچھا حضرت کیوں جرأت کیوں نہیں ہوتی؟ تھک جاتے ہیں کیا؟ عشاء کی نماز پڑھ کے تھک جاتے ہیں کیا؟ درس حدیث دے کر تھک جاتے ہیں کیا؟ لوگوں سے ملاقات میں جڑ کر کے تھک جاتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، 2 نمبر کے لیے تھکا نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا نے بیٹھ کے پڑھے
سبحان اللہ. میری جرأت نہیں ہوتی کہ میں آ کر کے مخالف ہو جاؤں. میرے دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے. اصل میں ہم اپنا آنے کا مقصد بھول چکے ہیں. ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ہمارا ایسی کرم اور نوازش اللہ رب العزت کی پچھلی امتوں پہ نہیں تھی. یہ تو آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پتہ نہیں ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ آج تو ہم پتہ نہیں کس شکل میں ہوتے. یہ سارا جہاں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے. مجھے بتائیں، کیا اللہ رب العزت نے کبھی ہمارے اوپر سے کسی نعمت کو بند کیا؟ اب اللہ رب العزت کی صبح سے لے کر شام تک بغاوت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے، کوئی صرف مجھے اتنا بتا دے کہ ایک دن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہو، ایک دن اللہ رب العزت نے اپنی ہوا کو بند کر دیا ہو، ایک دن اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے کو تالا لگا دیا ہو کہ آج تو نے نماز نہیں پڑھی، پانی نہیں ملے گا. کبھی ہوا ہے ایسا؟ نہیں. کیا اللہ رب العزت کی نعمتیں کبھی کم پڑی ہیں؟ نہیں. نہیں. تو پھر ہم کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ ہم کس ذات سے بغاوت کر رہے ہیں؟ کس ذات سے ہم جنگ کر رہے ہیں؟ کس مالک سے ہم لڑ رہے ہیں جس نے نعمتوں کی انتہا کر دی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تیرا رب کتنا کریم ہے. اللہ نے نظام کائنات کو بنایا، سجایا، بنا کے سجا کے انسان کی آرائش کے لیے ہر چیز کو پیدا کر کے پھر اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا انسان، تیرا رب کتنا کریم ہے. تو دھوکہ کرتا رہا، تو فراڈ کرتا رہا، تو چوری کرتا رہا، تو زنا کرتا رہا، تو بدکاری کرتا رہا، تو نوجوان ہو کر بھی جوانی میں سجدے ضائع کرتا رہا، جوانی میں بھی اللہ کی بغاوت کرتا رہا. تیرے جسم میں سانس موجود تھا، تیرے جسم میں اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، تیرے جسم میں اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. قوت ہونے کے باوجود، سانس ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود تو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا، اللہ رب العزت کی بغاوت کرتا تھا. اور وہ رب کتنا کریم ہے جس نے تجھ پہ رحمت کی انتہا کر دی. پھر بھی معاملات بڑے عجیب ہیں. آخری واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کر رہا ہوں، آخری ہی ہوگا انشاءاللہ. زبیدہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، غالباً ہارون الرشید کی اہلیہ تھی. ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ نے نہر کھدوائی. عرب میں موجود ہے، جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے شاید اس کی زیارت بھی کی ہوگی. کافی بڑی نہر تھی. مجھے اس وقت صحیح اس کا احاطہ یاد نہیں ہے کہ کتنی بڑی تھی، لیکن میں کافی وسعت سے کہتا ہوں کہ بہت بڑی نہر تھی. ٹھیک ہے. زبیدہ دنیا سے چلی گئی تو اس کی کسی سہیلی نے یا خادمہ نے، غالباً خادمہ نے خواب میں دیکھا اسے، تو وہ بڑے عیش و آرام میں ہیں. اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بخشش کس طرح کی ہے. یقیناً اب وہ خادمہ کیا کہتی ہے کہ میں نے پوچھتے ساتھ ساتھ سوال بھی کر دیا کہ یقیناً وہ جو آپ نے نہر کھدوائی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی ہوگی. زبیدہ کہتی ہے کہ معاملہ تو بڑا سخت تھا، معاملہ بڑا سخت تھا. اللہ
بڑی نہر کھدوا کے آئی ہوں، اللہ اتنی بڑی نہر کھدوا کے آئی ہوں۔ اللہ نے پوچھا تیرا کیا کمال ہے؟ پیسہ تو سارا عوام کا لگا تھا، پیسہ تو سارا عوام کا لگا تھا، سرکاری خزانے سے بنائی تھی، بتا تو خود کیا کر کے آئی ہے؟ یا اللہ صدقہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہر چیز کا رد ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا، یا اللہ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ یا اللہ جب میری ساری چیزیں رد ہو گئی، یا اللہ جب نہر جو اتنی بڑی کھدوائی وہ بھی رد ہو گئی، اتنے اعمال کیے، صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، یا اللہ سارا کچھ رد ہو گیا تو معاف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جواب دیتے ہیں، زبیدہ کہتی ہے کہ مجھے میرے رب نے کہا کہ ہے زبیدہ ایک دن تو اپنے باغیچے میں بیٹھی تھی اور وہاں سے مؤذن کی آواز آئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تیرے اوپر خوف الہی پیدا ہوا، میرا خوف پیدا ہوا، میرا ڈر پیدا ہوا، اور تو نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، تو نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ زبیدہ تیری یادہ مجھے اتنی پسند آئی کہ تیرے سارے عمل کے اوپر یہ تیرا عمل باری۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ جس شخص کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، کل قیامت والے دن وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا ہے، تو دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے رضا کے لیے، میرے خوف کی وجہ سے، آج میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے اس دن جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جسم پہ وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ امی عائشہ راوی ہیں تو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ کپڑا نہیں ہوگا، امی عائشہ راوی ہیں روایت کرتی ہیں، آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا بتائیے کیا اس وقت شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ میں اس دن سے اللہ کے غضب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پیغمبر جو جنتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں۔ عائشہ اس وقت کیا ہوش ہوگا، وہاں تو نبی نفس نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن میرے دوستو وہاں ایک ہستی ایسی ہوگی جو وہاں بھی امتی 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 کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ کا غضب اور غصہ اللہ جلال میں ہوں گے تو لوگ اکٹھے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ سے درخواست کریں اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی کرتے کرتے موسیٰ عیسیٰ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما ہوں گے، سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے، سارے انبیاء بھی چلے جائیں گے، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر اور کہہ رہے ہیں سجدے میں سر ہے اور فرما رہے ہیں عرض کر رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ وہاں جہاں سارے نبی بھی نفس نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایک شخصیت ایسی ہوگی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہاں بھی کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، اور پھر جب اللہ کا غصہ ایک احاطے کو پہنچ چکا ہوگا تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑیں گے، ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے محمد کیا نہ کر آئے ہو، تو اللہ کے پیارے حبیب فرمائیں گے عرض کریں گے اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یوں روایات میں آتا ہے کہ یوں ہاتھ اوپر کریں گے سیدنا صدیق اکبر کا اور عرض کریں گے اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں گے
سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا سارا غصہ مٹ جائے گا اور اللہ رب العزت مسکرانا شروع کر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل جب ہم اللہ کے سامنے ہو تو اللہ ہمیں بھی دل کر مسکرائے.